السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ریوائز کیا آپ نے جو کچھ پڑھا اب تک؟ امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر رہے ہوں گے. دیکھیے، بات جو کرنے والی ہے اور نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تعلقات عامہ آج ایک ریسٹرکٹڈ علم یا پروفیشن نہیں ہے. اس کا جو سکوپ ہے وہ کافی وائڈ ہو چکا ہے، اس کی اپلیکیشن کافی وائڈ ہو چکی ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جتنی بھی آج کے دور میں پالیسیز ہیں، انٹرنل پالیسی ہے، فارن پالیسی ہے، اکنامک پالیسی ہے، کمرشل پالیسی ہے، ٹریڈ پالیسی ہے، تمام پالیسیز بنانے سے پہلے اور ان کو لانچ کرنے کے لیے جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ خاص طور پہ کرٹیکل ایشوز پہ پبلک ریلیشنز کا سہارا لیتی ہیں. پبلک ریلیشنز پروفیشنل پریکٹیشنر یا پبلک ریلیشن کنسلٹنٹس they play a very vital role in providing such guidance, suggest certain measures to improve or to control a desired or an undesired situation. So public relation has assumed very high type of importance in modern day management and application of management tools, particularly with relation to the marketing and the orientation of public with regard to the messages required or desired to be portrayed and projected to them or conveyed to them. For this, we have discussed various avenues, but now we will study different things in which we should see where public relation can help and what are the different usages or uses of public relations. کہاں کہاں پبلک ریلیشن جو ہے وہ ہمارے کام آ سکتا ہے اور ہماری مدد کر سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پبلک ریلیشن اب لمیٹڈ پروفیشن نہیں رہا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پبلک ریلیشن پروفیشنل جو ہے اس کو کسی بھی وقت کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے اور تیار رہنا ہوتا ہے. So let us see now what are the different and special uses of public relation. پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں کنکلوڈ کر رہا تھا کہ جب مارکیٹ ریسرچ کی جاتی ہے تو اس کے مختلف فوائد ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ جو پبلک ریلیشنز جو رول اڈاپٹ کر سکتا ہے وہ کرائسس مینجمنٹ، یعنی ایک لائکلی یا ان لائکلی سچویشن کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کون سے مختلف طریقے استعمال کرنے ہیں اور ان میں کیا عوامل درکار ہوں گے. ان چیزوں کے اوپر خاص طور پہ غور کرنا ہوتا ہے. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو ڈٹرمن دی نیچر آف کرائسس. از اٹ مائلڈ اور از اٹ اے ڈیزاسٹر؟ بیکاز دی اسٹریٹجی ول سلائٹلی ڈفر اور رادر differ very much in respect to these two situations. اگر تو ایک مائلڈ سچویشن ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، یو کین گیٹ اوور اٹ، دین دی اسٹریٹجی ول بی ڈفرنٹ. بٹ if there is a situation which is total disaster, you have done something or you have given a product which is totally unacceptable, then it's a disaster and you have to determine what methods to be adopted to do that. So one of the usages or one of the important uses of public relations is the crisis management. It is very important. کرائسس میں پبلک ریلیشنس والا جو فیڈ بیک مارکیٹ سے آئے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو مارکیٹ سے فیڈ بیک حاصل ہو اس کی بنیاد پر ایک انالیسز بنا کر
میں اس کے مختلف طریقوں کے بارے میں نہیں جانا چاہتا ریسرچ کے، کیونکہ وہ ہم نے آپ سے بات کر لی ہے. اس کی بنیاد پر وہ ایک حکمت عملی تجویز کرتے ہیں مینجمنٹ کو، پبلک ریلیشنز کنسلٹنٹس یا پروفیشنلز یا پبلک ریلیشن پریکٹیشنر، اور اس کی بنیاد پر پھر اس سچویشن کو اوپر اوور کم کیا جاتا ہے یا قابو پایا جاتا ہے. دوسرا پبلک ریلیشنز کا جو امپورٹنٹ یوزیج ہے وہ ہے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ، یعنی آپ نے اپنی کمپنی کے بارے میں مختلف قسم کی چیزوں کو پبلش کرنا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جرنلز ہیں، سی ڈی رومز ہیں، پریزنٹیشنز ہیں، مختلف چیزیں ہیں. ایک یہ بھی یوزیج ہے پبلک ریلیشنز کا. دین کمز دی کارپوریٹ آئیڈینٹی. اب کارپوریٹ آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمپنی کی ایک خاص پہچان، ایک اسپیشل ریکگنیشن. واٹ از دیٹ؟ Now, in order to develop that corporate identity, first of all, you have to develop a corporate design, a corporate structure, a corporate strategy, a corporate image. یہ ڈیولپ کرنا بھی پبلک ریلیشنز کا ایک امپورٹنٹ یوزیج ہے. پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ، پبلک ریلیشن پروفیشنل کارپوریٹ آئیڈینٹی بھی ڈیولپ کرتا ہے، امیج بھی بناتا ہے، امیج بلڈنگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے. نیکسٹ از پارلیمنٹری لیازان. اب یہ دیکھیے ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں پروڈکٹس، سروسز سے متعلقہ، مختلف چیزوں سے متعلقہ رپورٹنگ آتی ہے، انفارمیشن ڈیزائرڈ ہوتی ہے، اسمبلی میں سوالات ہوتے ہیں. پبلک ریلیشنز ایک اگر افیکٹو لیازان ان کے ساتھ رکھے تو ایک پارلیمنٹری لیازان کے ذریعے یہ بھی ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ کسی وقت لیجسلیچر یا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے یا جو لیجسلیٹو ممبرز ہیں، کیا وہ کوئی ایسی پالیسی، ایسا قانون تو نہیں لا رہے جو جس کا وہ پی آر او ہے اس کمپنی کو کے انٹرسٹ کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے یا اس کے لیے نقصان دہ ہے. سو یہ لیازان جو ہے یہ بڑا ہیلپ کرتا ہے. اس کے بعد فائنینشیل پی آر. فائنینشیل پی آر بڑی انڈرسٹینڈیبل سی بات ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں اسٹاک مارکیٹ کے ان لوگوں سے جو اسٹاکس کو ہینڈل کرتے ہیں پریپیئر کرنا ہے فرام یور کمپنیز پوائنٹ آف ویو فار ریلیز آف نیو اسٹاکس، سیل آف نیو اسٹاکس اور دی رائٹ ایشو، اینڈ آلسو ٹو میک دی پبلک اویئر اباؤٹ دی فائنینشیل سچویشن آف یور کمپنی، فائنینشیل پوزیشن آف یور کمپنی. سو پی آر آلسو پرووائڈز دس. دیکھیے آپ کو آہستہ آہستہ یہ بات خاص طور پہ سمجھ آ رہی ہوگی اور آ چکی ہوگی میری رائے میں کہ پبلک ریلیشنز صرف اخبار میں خبر دینا، اشتہار ریلیز کرنا یا ایک خبر کو کاؤنٹر کرنا، صرف یہ پبلک ریلیشنز نہیں ہے. اٹ ہیز ویری وائڈ اسپیکٹرم ٹوڈے. وائی ان موسٹ آف دی companies, in majority of the companies, I think I can say 9 out of 10 companies, PR reports, PR professional reports direct to the CEO, the chief executive. Why does it do so? That by itself answers my question, that PR is a man who is key to all locks, who is the answer to all questions, who has the solutions to all problems. تو اس لیے پبلک ریلیشنز کے یوزز میں فائنینشیل، پارلیمنٹری، کارپوریٹ، پبلشنگ اور کرائسس مینجمنٹ جیسے مختلف یوزز بھی شامل ہیں. اور ایک اچھا پبلک ریلیشن پریکٹیشنر وہی ہوتا ہے جو ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہو اور بیسکلی اس کو پورا عبور حاصل ہو اپنی کمپنی کی ایکٹیویٹیز اور پالیسی کے بارے میں، اور اس کا انٹریکشن مینجمنٹ سے اتنا افیکٹو ہو دیٹ مینجمنٹ اینڈ پی آر بوتھ انڈرسٹینڈ ایچ ادر ویری ویل. دیٹ از دی انڈرسٹینڈنگ وچ ول کریٹ دی بیسٹ پاسبل ریزلٹس فار اے گڈ پی آر پلان. اسکلز آف پی آر یعنی پبلک ریلیشنس کے بندے کو کیا کیا آنا چاہیے. سب سے پہلے اس کو لکھنا آنا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے مختلف رولز ہیں. اس کو پریزنٹیشنز آنی چاہیے،
اس کو پریزنٹیشنز کرنے کی سمجھ ہونی چاہیے. پریزنٹیشن کس قسم کی, کمپیوٹر پہ, سی ڈی رومز پہ, یا مختلف طریقے سے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اس کو میڈیا انٹرویو کرنے کی بھی سمجھ ہونی چاہیے. ہی شوڈ نو ٹو ڈو تھنگس دا رائٹ وے. یعنی اگر وہ صحیح طریقے سے میڈیا میں انٹرویو کنڈکٹ کرے گا تو ایک اچھا اسکلفل پی آر پریکٹیشنر ہوگا. ابھی ہم بات کر رہے تھے اسکلز آف پی آر میں رائٹنگ کی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پبلک ریلیشنز پریکٹیشنر کو ایک اچھا رائٹر, یعنی اس کو رائٹنگ پر یعنی مہارت ہونی چاہیے, رائٹنگ کی یعنی لکھنے پر اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی ویری گڈ ان رائٹنگ, ویری پروفیشینٹ ان رائٹنگ. رائٹنگ کے لیے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ایک اچھا رائٹر بناتی ہیں؟ علاوہ لفظوں کے چناؤ کے, سب سے پہلے رپورٹس جو ہیں وہ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, دوبارہ ریپیٹ کروں گا, شارٹ ہونی چاہیے. شارٹ بٹ کنٹیننگ sufficient information to convey the message. یعنی مختصر اور جامع. Number 2, he should know how to write memos. Memos are small notes. You have to write to your management. You have to write to some department. So you should know how to write memos. Then he should have lists available of vocabulary at his disposal so that he doesn't make repetitions. He breaks monotony. یعنی یہ نہیں لگے گا کہ وہی الفاظ بار بار استعمال کر رہا ہے. ریپیٹیشن از ناٹ اے گڈ تھنگ ان رائٹنگ. اس کے بعد اس کو چاہیے کہ جو خاص ایکشنز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے. یعنی جو خاص ایکٹیویٹی ہے, جو خاص چیز کی گئی ہے کمپنی میں, جو خاص ڈیولپمنٹ کی گئی ہے کمپنی میں, اس رپورٹ میں اس کو ہائی لائٹ کرے. دس از ویری امپورٹنٹ. انلیس ہی ڈز دیٹ, it will not be a good writing or good substance in writing or in that subject matter. The next is that آج کل جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بڑا مصروف دور ہے, اور مصروف دور میں the management or the chief executive is so busy that he has very little time to go through lengthy notes or even notes. So something in the management science today is called executive summary. You should prepare a short report, and then on top of that you should have a short summary, a brief description of what you want to say. And then after that, if the interest develops in the management of this chief executive, he wants to go through the details, he can easily consult the note or story or the release or the writings what you have submitted. And you should only write when the boss prefers it. You know, as they say in the old rule, the old time rule, boss is always right. When he wants, only then you should write it. And what he wants, only then you should write it. But, with a big but, that you should convince him not to write and repeat those things which have already been said and they have lost importance because they become generals. There is no news value in that. There is no interest in that. And because of that interest, there is no value. And finally, in writing, you should adopt a correct format. اب وہ فارمیٹ اگر آپ بزنس لیٹر لکھ رہے ہیں تو وہ اور ہے, اگر آپ پریس ریلیز لکھ رہے ہیں تو وہ اور ہے, اگر آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں, ایسے لکھ رہے ہیں تو وہ اور ہے. سو یو شوڈ ڈیٹرمن دا کریکٹ فارمیٹ, واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو, اینڈ آن دی بیسس آف دیٹ فارمیٹ you should write. This is one of the skills of public relations, and public relation practitioners should be skillful in doing this. Presentations کی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ public relations کے جو ایک امپورٹنٹ رول ہے اور ایک امپورٹنٹ یوزز ہے وہ presentations ہے, اور presentation کرنے کے لیے بھی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز بلا تجویز, بلا پروگرام, بلا سمجھ بوجھ بنا لیں اور اس کو پریزنٹ کر دیں. کوئی چیز بھی آج کے دور میں, آج کا دور پروفیشنلزم پر بیسڈ ہے. ہر چیز کو بڑی مائنیوٹلی سنا جاتا ہے, اسٹڈی کیا جاتا ہے, اپریز کیا جاتا ہے, اس کی بنیاد پر جس کو آپ پریزنٹیشن کر رہے ہیں وہ فیصلہ کرتا ہے. سو یو آر ٹیکنیکلی دیئر ٹو گیٹ ریزلٹ فرام دا پرسن ٹو ہوم یو آر میکنگ پریزنٹیشن. اف یو وانٹ ریزلٹ فرام دیٹ جینٹلمین اور پرسن اور پرسنز, دین یو شوڈ نو what should form part of a good presentation. جس طرح ایک اچھی پریس ریلیز کے لیے آپ کو ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طریقے سے پریزنٹیشن میں آپ کو sufficient ڈیٹا اس پریزنٹیشن سے متعلق کلیکٹ کرنا چاہیے. It should be available with you readily. Then what will be the structure
of that presentation. Then very careful selection of words, یعنی لفظوں کا انتخاب بڑی احتیاط اور بڑے توجہ سے کرنا چاہیے. نپے تلے الفاظ سے آپ اپنا جو مافی ضمیر ہے وہ بڑے آسانی سے بیان کر سکتے ہیں اور میسج کنوے کر سکتے ہیں. آپ کے بولنے کا انداز متاثر کرنے والا ہونا چاہیے, بور نہیں کرنے والا ہونا چاہیے. یو شوڈ ناٹ بی سو لاؤڈ, یو شوڈ ناٹ بی ٹاکنگ ویری لو, یو شوڈ give the impression of a very soft spoken but easily audible person. Talking is very important. پھر یہ پریزنٹیشن کتنی منٹ کی ہوگی؟ ٹرائی ٹو کیپ اٹ ایز منیمم. جس طرح سٹوری یا پریس ریلیز کو آپ مختصر لکھنا یعنی مختصر اور جامع ہونا اس کی کامیابی کی دلیل ہے, اسی طریقے سے پریزنٹیشن کا بھی مختصر اور افیکٹو ہونا بڑا ضروری ہے. سو ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ کہ 5 منٹ کی پریزنٹیشن ہے یا 10 منٹ کی پریزنٹیشن ہے. جب آپ بھی ایک لمبی پریزنٹیشن کرتے ہیں تو یو آر آلسو باؤنڈ ٹو فالٹر. ان اے شارٹ پریزنٹیشن یو ہیو مور میٹر اینڈ یو ہیو لیس ٹو ٹاک اباؤٹ. وین یو ہیو مور میٹر یو ول ٹاک ٹو دا پوائنٹ, اینڈ وین یو ٹاک ٹو دا پوائنٹ یو آر کنویئنگ واٹ یو وانٹ ٹو سے اینڈ یو آر مور افیکٹو. یہ ویسے بھی ٹاکنگ کا ایک بیسک امپورٹنٹ جسے کہتے ہیں رول ہے, اور ٹائمنگ جو ہے وہ اس پہ اس کا بہت بڑا انحصار ہے کہ آپ اننیسیسری لینگتھی پریزنٹیشنز نہ بنائیں. پھر پریزنٹیشنز میں آپ ورکشاپس بھی کنڈکٹ کراتے ہیں. ورکشاپس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر چیز کے استعمال کے بارے میں ایجوکیشنل ورکشاپس کر سکتے ہیں, ویسے ورکشاپس کرا سکتے ہیں تاکہ اس کے بارے آپ کے بارے میں ان کو آگاہی ہو, آپ کی سروسز کے بارے میں ان کو انفارمیشن ہو. اور اس جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ نے سنا ہوگا ISO ورکشاپس. دی پرپز آف ISO ورکشاپس واز ٹو انفارم پیپل ریگارڈنگ دی اسٹینڈرڈز ٹو بی یوزڈ فار ویریئس انڈسٹریز اینڈ ٹریڈ, آف مینجمنٹ, آف اسکلز, proficiency, of efficiency. So that was the purpose of workshops to conduct. Like public relation workshops, you want to inform the public relation professionals about certain things, about press, about publishing. So you hold workshops so that they get used to it and they get the information. اس کے علاوہ پریزنٹیشنز کے لیے وینیو بڑا امپورٹنٹ ہے. وینیو اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ پروجیکشن کر کے پریزنٹیشنز کر رہے ہیں تو لائٹ کا خاطر خواہ انتظام ہو تاکہ اسکرین پر پڑھا جا سکے. وینیو اتنا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے لوگ آ رہے ہیں وہ بخوبی اور آرام سے وہاں بیٹھ سکیں, ان کا ویو obstruct نہ ہو رہا ہو, ان کو جو چیز وہ دیکھنا چاہتے ہیں واضح اور صاف نظر آ رہی ہو. سو وینیو از ویری امپورٹنٹ. وائس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹاکنگ میں چھیڑا تھا. اچھی آواز میں بولیے, تیز مت بولیے, آرام آرام سے بولیے. اگر آپ کو میٹر آتا ہے تو آپ کی گفتگو میں خود بخود مقصد اور خود بخود ایمفسس نمایاں ہو جائے گا. اگر آپ کو سبجیکٹ نہیں آتا تو آپ اس میں پھر آپ کو ہچکچاہٹ ہوگی اینڈ یو ول فالٹر. پریزنٹیشنز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ریہرس کریں, موک ریہرسل کریں, گھر میں کریں, دوستوں کے سامنے کریں. آپ پریزنٹیشنز کو آپ پریکٹس کریں کہ آپ نے کیسے پریزنٹیشنز کرنی ہے. اگر چاہیں تو ان پریزنٹیشنز کو ریکارڈ بھی کر لیں تاکہ آپ سن کے فیصلہ کر سکیں. آج کل تو ویڈیو کی بھی فیسلٹی ہے کہ آپ ویڈیو بنا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی وہ پریزنٹیشن پراپر ہے جس طرح آپ کو کرنی چاہیے. آپ کے ایکشنز, آپ کے اوورچرز ایسے ہونے چاہیے وچ آر ایکسیپٹیبل, وچ آر لائکیبل. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے امپرومپٹو, یعنی اسی وقت آپ کو کوئی سوال کر دے اچانک تو یو شوڈ بی ریڈی ٹو آنسر دس. اگر آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ کسی اور چیز کو فوراً ڈسکس کرنا شروع کر دیں, لیکن یہ نہ کہیں کہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے. سو فوری طور پر آپ کو اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو یہ پریزنٹیشنز میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ کو کسی وقت بھی جس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میڈیا انٹرویو, میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ میڈیا انٹرویو بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو کنڈکٹ کرنا بھی ایک اسکل ہے جو PR کی اسکل ہے کہ کس طرح اس کو کنڈکٹ کیا جائے تاکہ اس انٹرویو کا خاطر خواہ نتیجہ فائدہ آپ کے آرگنائزیشن کو, کمپنی کو یا انسٹیٹیوشن کو یا ادارے کو ہو سکے. یو نیڈ ٹو آرگنائز بیسکلی
remember this, that you need to organize and manage interviews and TV appearances efficiently. دیکھیے پھر وہی بات آتی ہے کہ ایک طے شدہ مینیو یا پروگرام کے تحت کیے ہوئے کام کو آپ بآسانی سے اور ایفیشینٹلی ادا کر سکتے ہیں اور اس کے خاطر خواہ آپ کے حق میں بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ میڈیا انٹرویو کے لیے پہلے آپ خود تیار ہوں. یو شوڈ بی ریڈی اینڈ یو شوڈ بیکم یوزڈ ٹو میکنگ پریزنٹیشنز. دا سیکنڈ تھنگ وچ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ از دیٹ یو شوڈ نو یور سبجیکٹ. یہ تو بڑی بیسک چیز ہے, ایلیمنٹری چیز ہے کہ آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, آپ کس بارے میں انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. اینڈ وین یو نو اباؤٹ دیٹ سبجیکٹ, دیٹ مینس یو ہیو اسٹڈیڈ دیٹ اینڈ یو ہیو کمانڈ اوور دیٹ سبجیکٹ. اونلی دین یو کین انٹرویو the person sitting right in front of you, or ask him questions, relevant and related questions. The most, easily determinable factor of a good interviewer is that he is a good and confident and efficient communicator. یعنی وہ اگر سوالات کے دوران اگر اس کو کوئی مشکل درپیش آ جائے, یعنی ایسا کوئی سوال کر لیا جائے تو وہ اس سے اپسیٹ نہ ہو جائے. وہ افیکٹو کمیونیکیٹر یعنی بول چال میں صاف ستھرے طریقے سے بولتا ہو, کلیئرلی انڈرسٹینڈیبل ہو اور اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا جانتا ہو. پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ چیز جیسے پریزنٹیشنز پر میں ضروری ہے, اسی طریقے سے میڈیا انٹرویو میں بھی ضروری ہے کہ اس میں بھی آپ پہلے سے ریہرس کریں, اپنے آپ کو پہلے ٹیچ کریں. وین یو وڈ ہیو لرن یور سیلف, اٹ ول بی ایزی فار یو ٹو ٹیچ ادرس اور ٹو گائڈ ادرس اور ٹو کمیونیکیٹ ود ادرس. سو فرسٹ آف آل یو شوڈ لرن ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, یو شوڈ ریہرس دیٹ. دین ایک بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں تو ان کو آپ کہیں کہ آپ سے سوال جواب کریں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ you are capable of answering questions at random. Anytime somebody asks you a question, you are ready for that. You don't get upset. You don't get, as they say, flattened or, grounded, that you don't know anything and you've been asked a question and you don't know the answer and this and that. So if you do that and participate with friends in question answer session, you will be able to counter this situation very effectively. ایک cardinal principle انسان کی زندگی میں ہر جگہ جو استعمال ہوتا ہے, کامیاب ہے, کامیابی کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, وہ ہے وقت کی پابندی. وقت کی پابندی سے آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور جیسے کہ تجربہ کار لوگ دانشور کہتے ہوتے تھے کہ وقت پر آنے سے آپ ایک دن کو 2 دنوں میں کنورٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ ہر چیز وقت پر کرتے ہیں اور اتنی دیر میں آپ تمام کام وقت پر مکمل کر لیتے ہیں. اب پریزنٹیشن میں یا میڈیا انٹرویو میں اس کا کہاں استعمال ضروری ہے, اس میں آپ کو وقت سے پہلے آنا چاہیے. وقت سے جب آپ پہلے آئیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا, آپ تمام ماحول سے آپ واقف ہو جائیں گے. یو ول گیٹ accustomed ٹو دا سراؤنڈنگس, یو ول گیٹ یوز ٹو دی سچویشن, یو ول نو پیپل, یو ول بی ریلیکسڈ, اینڈ وین یو آر ریلیکسڈ you will be able to think and you will be able to think clearly. اس کے علاوہ when you are going in for an interview, you should be appropriately dressed, properly dressed and appropriately dressed. You should be dressed in a befitting manner so that your personality also matches with the person whom you are interviewing, so that you are able to talk on equal level. That makes a lot of difference in media interview. اور ایک بات کا اور خیال رکھیے کہ never answer a question leading to another question. Only answer to the extent the question needs answer. Understand this very clearly. یہ ذرا پوائنٹ بہت سمپل بھی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. سوال کا جواب اس انداز میں مت دیں کہ ایک اور سوال کو وہ اس سے ایک اور سوال پیدا ہو جائے.
always try to answer within the requirement of the question asked to you. This will help you conduct interview in a more understandable and controllable manner. So you will be in control of the situation. Methods of presentation کیا ہیں؟ یہ ایک دفعہ دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں. Computer, PowerPoint presentations, CD-ROMs, interactive CD-ROMs, audio, video, samplings. You prepare a small item, you send samples to people, and you get the results from there. So this is one of the methods of presentations. Now, what are the objectives of presentations? This is very important subject. آپ جب پریزنٹیشن کرتے ہیں تو آخر کوئی اس کا آبجیکٹو تو ہوگا نا. وہ آبجیکٹو کیا ہے؟ لیٹ اس سی دیٹ. اب یہ آبجیکٹو جو ہے نا یہ ویری کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آبجیکٹو ہر کمپنی یا ہر آرگنائزیشن یا ایک جیسی کمپنی کے لیے ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ مختلف ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں مینوفیکچرنگ کمپنیز کو. اب دیکھیے نا, مینوفیکچرنگ کمپنی اور ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن, ان کے تو آبجیکٹوز پریزنٹیشن کے مختلف ہوں گے. مینوفیکچرنگ کمپنیز کے پریزنٹیشن آبجیکٹوز کیا ہوں گے؟ وہ پریزنٹیشن کس لیے کر رہے ہیں؟ پہلے دے وانٹ ٹو آرگنائز اے پروگرام آف ڈیلر ایکٹیویٹیز ٹو امپروو ٹریڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا کمپنی. یعنی ٹریڈ کو آپ کی کمپنی کے بارے میں علم ہو, تاکہ آپ ایک ڈیلر ایکٹیویٹیز کا ایک پروگرام تیار کریں, تاکہ آپ کی جو کمپنی کے بارے میں, پروڈکٹ کے بارے میں بیٹر انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکے. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے مینوفیکچرنگ کمپنی. دین improve the flow of corporate and financial news to the city, the financial press, and to be ready for a share or a right issue. یعنی آپ کی کمپنی کے بارے میں فائنینشیل فیکٹرز, کارپوریٹ اور فائنینشیل نیوز اس طریقے سے جاتی رہیں, اس طریقے سے بیان کی جائیں, اس طریقے سے پریزنٹ کی جائیں, تاکہ جو وہ پریس ہے اور جو کنسرنڈ پبلک ہے اور جو شیئر مارکیٹ ہے وہ آپ کے نئے شیئر یا رائٹ شیئر یا رائٹ ایشو کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے کہ آپ کی کمپنی نے ایک اسپانسر کی ہے اسپورٹس ایونٹ یا کوئی اور ایونٹ, اس کی ایک ویڈیو بنا لی جاتی ہے اور وہ ویڈیو آپ کی کمپنی کی ایکٹیویٹیز کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور آپ کی CD-ROM میں شامل ہو جاتی ہے, اور پریزنٹیشن میں وہ اٹ فارمز پارٹ آف دی امیج بلڈنگ آف دی کمپنی. سو that video has to be incorporated in that program. اس کے علاوہ very important point and objective for manufacturing companies is that جو آپ کی کمپنی سے متعلقہ جرنلسٹ ہیں ان کو آپ وقتاً فوقتاً سیریز آف پریزنٹیشن کریں, تاکہ وہ آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں یا آپ کی پالیسی کے بارے میں ان کو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہو, انفارمیشن ہو. اس انفارمیشن سے وہ آپ کے بارے میں بہتر طریقے سے پروجیکٹ کر سکیں گے. اب کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو اپنے ملک کے علاوہ باہر کے ملک میں اوورسیز میں بھی اپنی آرگنائزیشن بناتی ہیں اور وہ ایک ڈیلر نیٹ ورک قائم کرنا چاہتی ہیں, تو ان کو ایسی پریزنٹیشن بنانی پڑتی ہیں تاکہ وہاں کے ڈیلرز, ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں وہ امپریس ہوں اس پریزنٹیشن سے, اور وہ آپ کا وہاں ایک ایکسیپٹیبلٹی جو ہے ایکسیپٹنس اور ایکسیپٹیبلٹی ڈیولپ ہو آپ کی پروڈکٹ یا آپ کی جو بھی آبجیکٹو ہے اس کے لیے. تو وہ بھی ایک پریزنٹیشن کا پرپز ہے. اب ہم دیکھتے ہیں, جیسا کہ مینوفیکچرنگ کمپنیز کا ہم نے اسٹڈی کیا, اسی طریقے سے اب کہ پریزنٹیشن آبجیکٹوز کس طرح مختلف ہوں گے فار اے چیریٹیبل آرگنائزیشن. اب چیریٹیبل آرگنائزیشن تو آپ جانتے ہیں نا جی, وہ انسانیت کی بہتری کے لیے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں. سو سب سے پہلے اس پریزنٹیشن کا مقصد یہ ہوگا کہ پبلک کے مائنڈ میں چیریٹی کے جو چیریٹیبل آرگنائزیشن کہ وہ خود سے کیا کر رہی ہے اور وہ والنٹری کنٹریبیوشن سے چلتی ہے, اور تاکہ پبلک کو اس کے بارے میں علم ہو اور وہ اس میں اگر چاہیں تو وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. پھر کمپنی کی کنٹینیوس سٹوری جو ہے وہ لوگوں تک جاتی رہے, یعنی جو چیریٹیبل کمپنی ہے یا چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے اس کی سٹوری, اس کے بارے میں انفارمیشن لوگوں تک جاتی رہے تاکہ وہ اس سے آگاہ رہیں اور وقت آنے پر اپنی کنٹریبیوشنز یا وہ کر سکیں. جس طرح آج کل کے دور میں ہسپتال بنتے ہیں, آج کل کے دور میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بنتی ہیں, وہ وقتاً فوقتاً اپنے لیفلیٹس کے ذریعے, پوسٹرز کے ذریعے, فنکشنز کو اسپانسرشپ کرنے کے ذریعے اپنی چیریٹیبل کاز کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں. سو کنٹینیوس ایفرٹ ہیز ٹو بی کیپٹ
So that is one of the objectives of the presentation. Then at times you need a sponsor to sponsor your special activities. Like you want to release an ad in the newspaper, you want a CD-ROM so that you can send to various segments of society, to the people who want to do charitable work, to approach them, and also informing people, such people, about what charity had been doing in the past for situations or in crisis or in disaster situations, wherever there was, like somewhere there was a flood, or somewhere there was a collapsing of a roof or a fire or something like this. What did they do that? How many students they taught? Something like this. So it is a sponsor. They are adding, giving news, or they are making presentations or CD-ROMs. So this is one of the objective of the presentation. Then, there is a situation occurs where a relief is required and the charitable organization wants to work for it, so they have to make appeals. So you need to prepare various presentations in order to make that appeal more effective and get good results from there. Finally, the 2 points which we have to discuss in this is that, as I said, you have to make presentations to lure or to induce the donors, because you see, you are a charitable organization and you are working only on the basis of contributions. So in order to lure them, ان لوگوں کو اپنی طرف ان کی توجہ مبذول کرانے کے لیے بھی پریزنٹیشنز بنانا، یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے ان پریزنٹیشنز کا. اینڈ فائنلی ٹو ڈیولپ، پروجیکٹ اینڈ پروموٹ فنڈ ریزنگ کیمپینس. وقتاً فوقتاً آپ فنڈ ریزنگ کیمپینس کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ پریزنٹیشنز بنائیں کہ جی اس فنڈ ریزنگ سے کیا ہوگا، ان فنڈ ریزنگ سے کیا مقاصد حاصل ہوں گے، اور اس کا عوام الناس کو کیا فائدہ ہوگا. سو یہ آبجیکٹوز پریزنٹیشن کے ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن. اب ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹریڈ اور لوکل گورنمنٹ کے بارے میں. دیکھیے، لوکل گورنمنٹس، آج کل لوکل گورنمنٹ ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ کا حصہ ہے جو عوام الناس کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے. ان کو پریزنٹیشنز کرنے کے ان کے کیا آبجیکٹوز؟ سب سے پہلے ان کو ایک پروگرام ٹاکس کا اور کمپیوٹر بیسڈ پریزنٹیشنز کا بنانا ہوگا تاکہ وہ اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ ان کی بہتری، ان کی تعلیم کے لیے لوکل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. پھر ایک آرگنائز کریں ٹاؤن ہسٹری ایگزیبیشن، جس میں اسکولس کے طالب علم اور مختلف پریس، ریڈیو، ٹی وی کے نمائندوں کو ہسٹری ایگزیبیشن سے، تاکہ اس جگہ کے بارے میں بتایا جا سکے اور لوکل گورنمنٹ جو وہاں کرنا چاہتی ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہی ہو سکے. پھر لوکل گورنمنٹ اپنا اگر نیوز لیٹر یا ایشو یا نیوز پیپر یا سیوک نیوز پیپر بناتی ہے، اس کو ایڈٹ کرنا، اس کو پریزنٹ کرنا، اس کو کلیکٹ کرنا، یہ بھی پریزنٹیشن کا ایک آبجیکٹو ہے، تاکہ ان سے یہ انفارمیشن جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ کی عوام تک پہنچ سکے اور وہ جان سکیں کہ ان کی بہتری کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں. ایک اور آبجیکٹو لوکل گورنمنٹ کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو نئے کاؤنسلرز، نئے آفیشلز آتے ہیں، اپوائنٹ ہوتے ہیں یا الیکٹ ہوتے ہیں، ان کو آرگنائز کرنا اور ان کو ٹرین کرنا کہ وہ کاؤنسل افیئرز کے کیسے اچھے کارکن بن سکتے ہیں اور اسپوکس پرسن بن سکتے ہیں. یعنی کاؤنسل جو کر رہی ہے یا لوکل گورنمنٹ جو کر رہی ہے اس کو وہ کیسے پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹاؤن میں، دائرہ کار میں یا اس لوکل گورنمنٹ کے علاقے میں کون سی نئی ڈیولپمنٹ، کون سی نئی امپروومنٹ یا کون سی نئی ایسی فیسلٹی وہ لوکل گورنمنٹ ڈیولپ کر رہی ہے، اس کے لیے پریزنٹیشن بنانا تاکہ عوام کو پتا ہو کہ ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ، ان کی بہتری کے لیے وہ لوکل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. سو یہ آبجیکٹوز ہیں لوکل گورنمنٹ کے کہ اس کو پریزنٹیشنز کیوں بنانی پڑتی ہیں، کس لیے. اب ہے ٹریڈ ایسوسیشن. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ٹریڈ ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، کوئی کپڑوں کی ہیں، کوئی کسی کی ہیں. سب سے پہلے تو ٹریڈ ایسوسیشنز کو کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی افادیت اور اپنی یوٹیلیٹی اور اپنی امپورٹنس کو پروجیکٹ کر سکیں فار دیٹ سیگمنٹ آف ممبرس، جو ممبرز ان کے ہیں.
یعنی ان کو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دے شوڈ بی میک بیٹر نون. ایسوسیشن جو ممبرز ہیں دے شوڈ بی نون اینڈ دے شوڈ بی وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ جو اچھے پروگرام ہیں ان کے ایسوسیشن کے ممبر کی بہتری کے لیے ان کو پروجیکٹ کر. سب سے پہلے جو ہائی لائٹڈ پہلا پوائنٹ ہے اس میں وہ ہے کہ ایسوسیشن کا جو کوڈ آف پریکٹس ہے اس کو ممبرز کو بتانے کے لیے پریزنٹیشن بنانی ہے. ریویمپ دی ایسوسیشنز نیوز لیٹر فار ممبرز اینڈ ایشو اٹ منتھلی انسٹیڈ آف کوارٹرلی. بعض کیسز میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ممبرز کو ایسوسیشن کے افیئر سے اور ان کی ورکنگ سے آگاہ کرنے کے لیے یا آگاہ رکھنے کے لیے نیوز لیٹر یا ان کا جو ایک کمیونیکیشن میڈیم ہے اس کی فریکوینسی بہتر کی جائے تاکہ وہ زیادہ ان کو انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکے. اگر وہ کوارٹرلی نکل رہا تھا تو اس کو منتھلی کر دیا جائے تاکہ ان کو زیادہ تو اس کی پروجیکشن یا اس کی پریزنٹیشن بنانے کے لیے کہ اس کو کس طرح آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اس کے لیے ٹریڈ ایسوسیشن میں یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے. پھر جو ایسوسیشن کی کیمپینز ہیں اس کا میکسیمم میڈیا کوریج لینے کے لیے پریزنٹیشن بنانا یہ بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ ممبرز کو گائیڈ کرنے کے لیے ٹرین کرنے کے لیے سیمینارز کو منعقد کرانے کے لیے اس کی پریزنٹیشن بنانا, اس پریزنٹیشن سے ممبرز کو بہتر آگاہ کرنا کہ ایسوسیشن ان کی بہتری کے لیے کیا کر رہی ہے اور اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا. اور آخر میں یہ ارینج کرنا کہ اینول ٹریڈ ایگزیبیشنز جو ہو رہی ہیں اس میں آپ کے ممبرز کو اس کے بارے میں انفارم کرنا اور بتانا کہ ان ٹریڈ ایگزیبیشنز میں کس طرح وہ اپنی پروڈکٹس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں, پاپولرائز کر سکتے ہیں اور اپنا مارکیٹ شیئر انکریز کر سکتے ہیں. اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس سے ٹریڈ ایسوسیشن کو یہ پریزنٹیشن آبجیکٹوز ہوتے ہیں. ہم نے ابھی پریزنٹیشن آبجیکٹوز کی بات کی, یعنی وائی اینڈ ہاؤ اینڈ ویئر وی نیڈ presentations. Presentations are a very important method of conveying to the people you want to address. Presentations کے مختلف طریقوں کے بارے میں ہم نے بات کی اور مختلف آرگنائزیشنز کے آبجیکٹوز کی بات کی کہ ان کے لیے پریزنٹیشن کے کیا آبجیکٹوز ہوتے ہیں. پبلک ریلیشنز میں پریزنٹیشن ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک نئی پروڈکٹ, عام مثال لیتا ہوں, ایک کار نئی متعارف کرانی ہے. اب ایسے عوامل یا ایسی ہائی لائٹس یا ایسے فیچرز, اب کاریں تو کئی قسم کی موجود ہیں, آپ کی گاڑی میں ایسے کون سی فیچرز ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ان کو, تو آپ نے ایک پریزنٹیشن ڈیوائز کرنی ہے جو سب سے پہلے آپ وہ پریزنٹیشن ان ڈسٹریبیوٹرز کو کریں گے جنہوں نے اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا ہے. وہ پریزنٹیشن اس پروڈکٹ کی پرائس, اس پروڈکٹ کی کلر رینج, اس پروڈکٹ کے ماڈل رینج, اس پروڈکٹ کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی, اس پروڈکٹ کے ہائی لائٹس کے بارے میں ہوتی. میں نے آپ کو پہلے یہ بھی بتایا کہ پریزنٹیشنز کے کرنے کے کتنے طریقے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ پریزنٹیشنز کس طرح بنائی جاتی ہیں. پریزنٹیشنز بنانے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ فرسٹ آف آل یو شوڈ انڈرسٹینڈ دا پروڈکٹ یور سیلف, یعنی آپ کو اس پروڈکٹ کا پورا نالج ہو. اگر آپ کو اس پروڈکٹ کا پورا نالج نہیں ہوگا تو آپ اس پریزنٹیشن میں کنونسنگلی کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ نہیں پہنچا سکیں گے اپنی ٹارگٹ پبلک کو. دیکھیے, کچھ اصول پبلک ریلیشنز کے ایسے ہیں
جن کا براہ راست تعلق ہے پریزنٹیشن سے، جس میں نے ابھی آپ کو بتایا نالج اباؤٹ دا پروڈکٹ. دین اگر اس پروڈکٹ کے مقابلے میں اور کمپیٹیٹرز موجود ہیں تو ان کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرنا یہ بھی آپ کے رول میں شامل ہے. اس پروڈکٹ، آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں کے مقابلے میں دوسری پروڈکٹس میں کیا خاصیتیں ہیں، یا آپ کی پروڈکٹ میں ان پروڈکٹس کے مقابلے میں کیا امپروومنٹس ہیں، کیا بہتری ہے، یا کیا ایج ہے آپ کو. اب دیکھیے آج کے دور میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا، مثال دے رہا تھا کہ موبائل فون کمپنیوں کو لے لیں. اس وقت پاکستان میں 4 موبائل کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں 3-4 کمپنیاں اور آ جائیں گی. ایز اے کنزیومر اپنے آپ کو ذرا اس پوزیشن میں ڈالیں کہ آپ نے ایک موبائل کنیکشن لینا ہے. آپ اس کنیکشن کو لینے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھیں گے؟ اس بات کا علم پبلک ریلیشن والے کو ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس 5 آپشنز موجود ہیں. کمپنی اے، بی، سی، ڈی، ای، all are providing the same service. You are using a cell phone, you are using a mobile phone. What is the added advantage of A company as compared to B company? This is where public relation helps the management. Now, why nowadays PR has become very, very much important provider of help, assistance, guidance and information to the marketing of the company products is this role. The role which it adopts from the research, feedback, opinion which it collects from the user. اب میں نے آپ کو سوال کیا تھا کہ اب سیل کمپنیاں ہیں 5، آپ نے سیل کنیکشن لینا ہے، آپ کیا دیکھیں گے؟ نمبر 1 آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا رینج کیا ہے، اس کمپنی کہاں آپریٹ کر رہی ہے، کیا وائڈر رینج ہے. آپ کو کہیں ڈیفیکلٹی تو نہیں ہوگی اگر آپ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ چلے جائیں گے تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ فون یوز لیس ہو جائے گا. 2 واٹ فیسلٹیز دے آر پرووائڈنگ، اس میں آپ کو SMS ہے، آپ کو ای میل فیسلٹی ہے، آپ کو پکچر سینڈنگ ہے، مطلب مختلف فیسلٹیز ہیں، کال ڈائیورٹ ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں آپ سوچیں گے. اس کے علاوہ بہت ضروری چیز جو آپ سوچیں گے وہ یہ ہے کہ ان کے جو ریٹس ہیں، جو ٹیرف ہے، وہ ایز کمپیئر ٹو ادر کمپنیز کیا ہے، کیا یہ ٹیرف ان سے بہتر ہے. آفٹر آل دس از اے ورلڈ آف اکانومی. یو ہیو ٹو سی، یو ہیو ٹو کنٹرول ایکسپینس، یو ہیو ٹو مانیٹر ایکسپینس. تو آپ یہ پوائنٹس دیکھیں گے. اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ دیکھیں گے کہ ان کی سروس کیا ہے. آپ نے کنیکشن لے لیا، اس کے بعد کیا کمپنی آپ کو بھول جاتی ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. اے کمپنی واز سم فرینڈ ہیز گاٹ اے کنیکشن فرام بی کمپنی but he is not happy with their service, so he goes to A. So you will also naturally go to A because the response and the feedback is such that you will get convinced to go to that company. What sort of status or standing that company has? وہ امیج والی بات ہے نا. یہ کمپنی 5 سال سے کام کر رہی ہے، یہ کمپنی نئی آئی ہے، پتہ نہیں اب اس کو اسٹیبلش ہونے میں کیا ٹائم لگے گا، اسٹیبلش ہوگی آئے گی نہیں، میں کنیکشن لے لوں گا، میں اب ضائع تو نہیں چلا جائے گا کنیکشن. کمپنی کی سٹینڈنگ ہے، کمپنی کی کلائنٹ بیس یا کسٹمر بیس بہت بڑا ہے، اور پھر اس کی سروس کیسی ہے، لائن مل جاتی ہے، ٹیلی فون یوز کر سکتے ہیں، لائن ڈراپ تو نہیں ہوتی ہے، دی وائس کوالٹی از ویری گڈ، دی ریسپشن از گڈ. سو آل دیز فیکٹرز یو ول کیپ ان مائنڈ بفور ڈیسائڈنگ. اور یہی وہ فیکٹر ہیں جو پبلک ریلیشن پریکٹیشنر بھی گیدر کرتا ہے
اور اپنی کمپنی کو فیڈ بیک دیتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بناتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا مارکیٹنگ اور پبلک ریلیشن ایک ہے، وہ اس لیے درست نہیں ہے کہ مارکیٹنگ ایک بیس ہے، ایک ٹول ہے، پبلک ریلیشن کا ایک سیگمنٹ ہے جس پر پبلک ریلیشن ایک پالیسی بیس کرتی ہے. یہ اس کے مختلف سیکٹرز ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پی آر اور مارکیٹنگ میں کیا فرق ہے، پی آر اور مارکیٹنگ میں کیا ڈفرنس ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ الائیو رہے کہ کمپنی کے بارے میں مارکیٹ میں امیج کے اعتبار سے اسٹینڈنگ کیا ہے. یعنی کمپنی کو 5 کمپنیاں ہیں، جب بھی کوئی اپریز کرتا ہے تو اس کو کون سے نمبر پہ لاتے ہیں؟ یہ کمپنی نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، جو بھی ہے. تو نیچرلی ایک سائیکالوجی ہے کہ جب بھی آپ ایک نمبر آف آرڈر دیکھیں گے تو اس میں جو اوپر ہوگا سب سے اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے اور اس کی طرف آپ مائل ہوں گے. تو یہ بھی بڑا ضروری فیکٹر ہے. آل دس از ڈن آفٹر کلیکشن آف ڈیٹا تھرو پریزنٹیشنز. اب پریزنٹیشنز میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک کمپنی، ابھی دوبارہ اسی ٹیلی فون کمپنی کو دیکھتے ہیں کہ ایک کمپنی، آپ جب بھی کنیکشن لینے جاتے ہیں تو آپ کو ایک بہت خوبصورت طریقے سے ایک فولڈر بنا کے اس میں آپ کو کنیکشن دیتے ہیں، اور دوسرے ویسے ہی آپ کو کہتے ہیں ٹیلی فون لاؤ کنیکشن دے دیں گے. ان کے جو کنیکشن کارڈز آپ لیتے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں، وہ افیکٹو ہوتے ہیں، اور اس میں لاسز آف ٹائم، منی بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ ویریس فیکٹرز ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پریزنٹیشنز بناتے ہیں، پریزنٹیشن ڈیولپ کرتے ہیں، جن سے جو یوزر ہے وہ امپریس ہوتا ہے اور آپ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور آبجیکٹو آف پی آر از اچیوڈ. تو آج ہم نے پریزنٹیشنز کے بارے میں، پریزنٹیشن آبجیکٹوز کے بارے میں آگاہی آپ کو پہنچائی. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ہر پریزنٹیشن کے پیچھے ایک مقصد کار فرما ہوتا ہے. مجھے امید ہے آپ نے تمام مختلف سیگمنٹس آف مارکیٹ کے لیے جو مختلف پریزنٹیشن آبجیکٹوز ہیں ان کو نوٹ کر لیا ہوگا، اور اچھے طریقے سے ان کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا اور ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا، کیونکہ دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس اینڈ دے ول بی ویری ہیلپ فل ٹو یو in knowing about public relations and public relations activities and results which PR desires from its strategies and planning. So I hope that you would have understood this and you will revise this and follow these rules very diligently and understand them for use in your profession and your knowledge. Thank you very much. Allah Hafiz.